خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی سب سے پہلی آیت کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ آیت ہماری روزمرہ کی زندگی سے کتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ تو قرآن کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس کا سب سے عام ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت آپ سمجھیں کہ قرآن کا دروازہ ہے، ایک گیٹ وے۔ یہ وہ بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر آگے آنے والا پورا پیغام کھڑا ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل سوچ ہے، ایک نقطۂ آغاز۔ ذرا اس ترجمے پر پھر سے غور کرتے ہیں۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ہر کام سے پہلے ایک بہت بڑا اعلان ہے، ایک یاد دہانی کہ ہر عمل کا مرکز اور مددگار وہی ذات ہے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ اچھا، اس آیت کی اصل گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ہر ایک لفظ کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا۔ چلیں اس کے معنی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے بسمل۔ یہ اصل میں دو لفظ ہیں، بے جس کا مطلب ہے ساتھ اور اسم یعنی نام، تو ملا کر کیا بنا؟ نام کے ساتھ۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم اپنا کام ایک اعلیٰ طاقت کے نام کی برکت اور مدد سے شروع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اللہ۔ یہ کسی صفت کا نام نہیں بلکہ اس ایک خالق کا، اس ایک خدا کا ذاتی نام ہے جو ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے، جس میں تمام کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات آتی ہے جب ہم الرحمن کو دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی اس وسیع، اس ہماگیر رحمت کی طرف اشارہ ہے جو سب کے لیے ہے، ہر ایک مخلوق کے لیے، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا جانور۔ یہ وہ رحمت ہے جو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور الرحمن کے ٹھیک بعد آتا ہے الرحیم۔ اب یہ ایک خاص رحمت ہے، یہ وہ مہربانی ہے جو خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ الرحمن کی رحمت اس دنیا میں سب کے لیے ہے، لیکن الرحیم کی رحمت خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہے، بالخصوص آخرت میں۔ تو جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کی رحمت کے ان دونوں پہلوؤں کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود کو اس کی حفاظت اور برکت کے سائے میں دی دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ مدد مانگنے کا ایک شعوری عمل ہے۔ اچھا، تو ہم نے لفظی معنی تو سمجھ لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آیت اسلامی عقیدے میں اتنی اہم کیوں ہے؟ آخر ہر کام اسی سے شروع کرنے پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ توحید کی بنیاد ہے، یعنی یہ اعلان کہ اللہ ایک ہے اور عبادت کا حقدار صرف وہی ہے۔ پھر یہ اللہ کی بے پناہ رحمت کی یاد دہانی ہے۔ یہ ہر کام کی شروعات میں برکت ڈالتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جنہوں نے ہمیں ہر اچھے کام کی ابتدا اسی سے کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گہری بات کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ اس کا ہماری لائف میں کیا عمل دخل ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک اسٹوڈنٹ جب پڑھنے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے تو وہ صرف کتاب نہیں کھول رہا، وہ اللہ سے علم اور سمجھ مانگ رہا ہے۔ اسی طرح جب کوئی کام شروع کرنے سے پہلے یہ کہتا ہے تو وہ ایمانداری اور کامیابی کی نیت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ اس ایک جملے سے ہمارے روزمرہ کے عام کام بھی ایک عبادت بن جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، یہ ایک دعا بھی ہے اور ایک یاد دہانی بھی، اللہ سے مدد مانگنے کی دعا اور اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھنے کی یاد دہانی۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کریں، اے اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ کیونکہ اصل کامیابی صرف پڑھنا نہیں بلکہ اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ تو اب اصل کام شروع ہوتا ہے۔ اس ساری بات کو جاننے کے بعد سوال یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے اگلے کام کو، ہمارے اگلے قدم کو کیسے بدلے گی؟ اس پر غور کرنا ہی اس علم کا اصل مقصد ہے۔